میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ 10 رجب کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ جس دن کا مجھے پورا سال انتظار ہوتا ہے وہ آج دن آ چکا ہے۔ 10 رجب کا دن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ برکت والا دن تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ یہ دن تقدیر کو بدلنے والا دن ہے۔ اس دن جو وظیفہ، جو عمل آج آپ کو بتلانے لگا ہوں، چھوٹا سا عمل جلدی سے پڑھ لو، کامیابی انشاءاللہ پورے سال قدم چومے گی۔ یہ وظیفہ آج نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، بہت سے اعمال کیے اور فائدہ نہ ہو سکا، آپ کی زندگی جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی حالات بدلے ہی نہیں، آپ کے ہمسایوں کے، آپ کے رشتہ داروں کے، دوست احباب لوگ سب آپ سے آگے نکل گئے، لیکن آپ جہاں تھے وہیں پر ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے حالات میں آپ دن بدن آپ کے حالات بہتری کی بجائے اگر بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بالکل جو ہے وہ غربت کے آخری درجے پر پہنچ چکی ہے، تو یہ وظیفہ ساتھیوں میری بہنوں، 10 رجب کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو ایک دن میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کو کامیاب وظیفہ بتاؤں گا، آج آپ کو سچا وظیفہ بتاؤں گا، آج آپ کو قسمت کو بدلنے والا وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ آپ نے واقعی میں ہماری زندگی میں ہماری حاجتوں کو پورا کر دیا۔ آپ نے واقعی میں ہمیں وہ عمل بتایا کہ آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ خود کہو گے، کیونکہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے یہ عمل بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو۔ اور 10 رجب کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، 2015 سے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ 2015 سے آج 2023 گزر چکی ہے، جب تک میں نے یہ وظیفہ تقریباً 8 سال لوگوں کو بتایا ہے، 10 رجب کا وظیفہ۔ اور لوگوں نے جب بھی اس وظیفے کو پڑھا، ایک دن میں، کسی نے 2 دن میں، کسی نے 3 دن میں اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا ہے۔ کسی کی بڑی سے بڑی پریشانی تھی، قرضوں میں ڈوبے ہوئے شخص نے جب یہ وظیفہ پڑھا، ایک دن میں قرضوں سے نجات حاصل کی ہے۔ ایسا پاورفل وظیفہ، ایسا کمال کا وظیفہ کہ جس مقصد کے لیے پڑھو وہ مقصد پورا ہو جائے، جس پریشانی کے لیے پڑھو وہ پریشانی دور ہو جائے۔ ایسا مجرب وظیفہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج کے دن، 10 رجب کے دن، پیر کا دن، منڈے کا دن، 22 جنوری 2024 کا دن ہے۔ دنیا میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی جہاں موجود بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا، اس چھوٹے سے عمل کو سمجھنا۔ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ اس عمل کو آپ کو آج ہی کے دن، یہ منڈے کا پیر کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ وظیفہ آج کے دن یعنی کہ 10 رجب کا وظیفہ ہے۔ اس دن پیر آئی ہے، یہ پیر کے دن آپ لوگ یعنی کہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ پورا دن ابھی موجود ہے، پورا وقت ابھی موجود ہے۔ 22 جنوری کا دن ہے۔ اس دن آپ کو یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، اسکول میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہوں، اسپتال میں ہوں، کہیں بھی موجود بیٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اور آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل یوٹیوب پر بے شمار وظائف کی بھرمار لگی پڑی ہے، جس میں سے 50% جو ہے وہ وظائف تو ایسے چینل ہیں جنہوں نے میرے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پوری جو ہے وہ الفاظ چرا کر اور ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ اپلیکیشن سے، اور جو ہے وہ اپنی آواز میں اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بتایا اور آپ نے کیا پڑھا، تو ایسے لوگوں سے، ایسے چینلوں سے پرہیز کیجیے۔ سمجھ جائیے کہ آپ کو وہ کیا بتا رہے ہیں۔ آپ نے میرے جو وظائف سنے ہیں، میری آواز سنی ہے، وہ اس کو کاپی کر کے کہیں پر لکھ لیتے ہیں اور اسی کو دوبارہ پڑھ کے اپنی آواز میں دوبارہ چینل پر چلا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ سمجھ کر کیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ ہمیشہ میں نے آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے وظائف بتائے ہیں، وہ آزمودہ وظائف، وہ آزمودہ عمل بتائے ہیں کہ جن سے اللہ پاک کے حکم سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ میرے پاس ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک تو میں ایسا فقیر بندہ ہوں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو ایسے عمل بتائے ہیں، اور میرے پاس ایک کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں، ایسی کتابیں جو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، ایسی میرے پاس مجرب وظائف کی کتابیں موجود ہیں۔ اور ان میں وہ وظائف ہیں ساتھیوں، میری بھائیوں، میری بہنوں، کہ میں نے آپ کو ہمیشہ ان میں سے یا خود سے ایسا
اور خود سے بھی بتایا ہے، تو وہ وظیفہ بتایا ہے کہ جن کو میں نے پہلے ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہو، ان کی زندگی میں فائدہ ہوا ہو، تب جا کر میں نے وہ وظیفہ ویڈیو میں شیئر کیا۔ ایسے نہیں میں کسی اپنے بہن بھائی کا وقت ضائع کروں گا کہ نہیں بیچارے وہ پریشانیوں میں ہیں، یقین کر کے آتے ہیں کہ ہم کوئی مجرب آزمودہ وظیفہ پڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بات ہے یاد رکھیے گا، کچھ لوگوں کو وظیفہ 80% جو لوگ میرا وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر کامیابی مل جاتی ہے۔ کچھ 10-15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلے آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جن کی آخرت بنے وہ آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ ملتا نہیں، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ پہلے ان کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، جب آخرت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو فوراً دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمت مت ہاریں، اور یہ وظیفہ جو آج کے دن کا ہے، میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ایسا نہیں گزرا کہ میں نے جس کو یہ عمل بتلایا ہو، یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری نہ ہوئی ہو۔ فوری طور پر حالات بدلتے ہیں لوگوں کی قسمت کو۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے ایسے ایسے مسائل تھے، کئی لوگ بالکل قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 10 رجب کا یہ وظیفہ جب میں نے ان کو بتایا، پچھلے سالوں میں ایک ایک دن میں لوگوں نے اپنی آرزو، تمنا، مرادیں، حاجتیں پوری کی ہیں۔ لوگوں نے ہمیشہ جب بھی 10 رجب کا یہ وظیفہ پڑھا، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور کسی ایسے بندے نے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نے فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا، میری فلاں حاجت پوری نہیں ہوئی، کسی نے بھی نہیں۔ ہمیشہ لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ تو یہ وظیفہ آج کے پورے دن میں اس عمل کی اجازت کے لیے جو بھی ویڈیو میں، جو بھائی بہن دوست احباب اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ ظاہر ہے جو ویڈیو میں آئے گا، دیکھے گا، عمل کرنے کے لیے جو عمل کرنا چاہتا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، عمل کو سنے گا، اس کو میں اجازت دے دوں گا، خود بخود اس کو اجازت مل جائے گی۔ اپنا نام آپ لوگ لکھنا چاہیں تو بے شک لکھ دیں کامنٹس میں، لیکن اگر نہ بھی لکھیں تو آپ کو اس عمل میں جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے میری طرف سے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آج کے دن سکون سے آدھی منٹ کے لیے پورے دن میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آدھی منٹ کا وقت اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نکالنا ہے۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ یہ آدھی منٹ میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کی ضائع نہیں ہوگی، نہ ہی یہ ویڈیو 10-15 منٹ کی آپ لوگ دیکھو گے نا، بلے کاٹ کاٹ کر، اسکپ کر کر کے۔ ویسے اب آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا، میں عمل بتلانے لگا ہوں، اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، اب اسکپ مت کرنا۔ یہ جو بھی آپ لوگ 10-12-15 منٹ کی جو بھی ویڈیو دیکھو گے، جو بنے گی، مجھے خود نہیں پتا یہ ویڈیو کہاں تک جائے گی، کیونکہ میں پہلے سے سوچتا نہیں ہوں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں 5-6 منٹ کی ویڈیو بن جائے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب میں ویڈیو میں بتانے لگتا ہوں نا، تو میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں کو کوئی ایسی میری باتوں میں کمی پیشی نہ رہ جائے، کوئی ایسی ادھوری بات نہ رہ جائے کہ ان کے ذہن میں نہ آئے، وہ سمجھ نہ سکے۔ ایک ایک بات ان کے ذہنوں میں بٹھا کر جاؤں، ان کو سمجھا کے جاؤں، تاکہ وہ وظیفہ صحیح طریقے سے کریں تو ان کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ نہیں تو مجھے کیا ضرورت ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اتنی بڑی اپنے آپ کو تھکانے کی، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میں تو 5 منٹ کی ویڈیو بنا کر بھاگ جاؤں، لیکن صرف اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو، جو بڑی آس امید لے کر ویڈیو پر آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دولت آئے، ہم کوئی مجرب آزمودہ وظیفہ پڑھیں، تو آج موقع ہے، آج دن ہے، 10 رجب کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے، میں نے جیسا کہ بتایا، آدھی منٹ کا وقت نکال کر سکون سے بیٹھ جانا، سکون سے، اطمینان سے بیٹھنا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، سب سے پہلے جب آدھی منٹ کے لیے سکون سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھ کے 10 رجب کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ درود پاک آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا فوراً سے، اور اس عمل کو جب تک آدھی منٹ تک یہ عمل ختم نہ ہو جائے، جگہ سے جس جگہ بیٹھیں عمل کرنے کے لیے، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس عمل کو، آدھی منٹ کے عمل کو، آج کے دن آپ لوگ 10 رجب کو، منڈے والے دن 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ آپ لوگ کریں، کیونکہ سال میں ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کرنے لگیں، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو 2 3 4 بار 10 بار بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ چاہیں تو ایک ہی بار کر لیں تو کافی ہے، لیکن ریپیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور عمل جب تک کریں آدھی منٹ کا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل ایک ہی جگہ پر کرنا ہے، اور اس دوران کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی، نہ ہی فون پر بات کرنا ہے، نہ ہی میرے بھائی بہنوں کو کام کاج میں لگے رہتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سکون سے آدھی منٹ کا، جب ایک مرتبہ کا عمل کرنے لگیں تو آدھی منٹ کا وقت نکال کر سکون سے کسی ایسی جگہ بیٹھیے گا جہاں آپ لوگ پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر دے سکو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کیجئے۔ کوشش کرنا ایک مرتبہ آپ لوگ میرے ساتھ بھی اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے بھی یہ عمل کر لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی فوراً یہ عمل کر لیں، تاکہ آپ کو فوراً جب کر لیں گے تو آپ کو بالکل تازہ عمل یاد ہوگا، تو فوراً آپ لوگ آسانی سے کر بھی لیں گے۔ پھر پورا دن موجود ہے آج کا، جب دل چاہے جتنی بار چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج ہی کے دن پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ میں کل پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو عمل جس دن جس ترتیب سے جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا آپ نے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں فوراً سے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو جو وظیفہ آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ پہلے آپ کو فرسٹ نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر سیکنڈ نمبر والا، پھر تھرڈ نمبر والا۔ سب کے سب وظائف اتنے آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بیٹھ کر یہ عمل آسانی سے کر سکتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی۔ تو پہلے 1 نمبر والا وظیفہ، پھر 2، پھر 3، ایک ساتھ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے۔ درود شریف آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا ایک مرتبہ، اس کے بعد پہلے نمبر والا وظیفہ جو پڑھنا شروع کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ بالکل آسان، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ پہلے نمبر والا آپ لوگ سن لیں کون سا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں جلدی سے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ 2 وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا اللہ یا قادر، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا اللہ یا قادر، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، یا اللہ یا قادر، 3 ہو گیا۔ پھر چوتھی بار پڑھیں، اس طرح 5ویں بار، 6ٹھی بار، 7ویں بار، 7 مرتبہ۔ میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو مجھے مت دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے، یا اللہ یا قادر۔ کس طرح؟ دوبارہ سمجھ لیں، یا اللہ یا قادر، 1 ہو گیا۔ یا اللہ یا قادر، 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا قادر، اس طرح یہ وظیفہ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ پہلا وظیفہ یا اللہ یا قادر کا آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اب تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں یا زبانی کاؤنٹ کریں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن کوانٹٹی میں نہ ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اس بات کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کو 100% آپ کو اس پر توجہ رکھنی ہے سب سے پہلے۔ اب جناب ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھنے والوں اور عمل کرنے والوں، آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا وظیفہ کون سا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ اسی وقت آپ دوسرا وظیفہ پڑھیں گے، اور اسی وقت اس کے بعد تیسرا وظیفہ پڑھیں گے، اور پھر درود پاک پڑھیں گے، اور عمل ختم کرتے ہی کیا کریں گے یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ جلدی میں جب یہاں تک دیکھ لی ہے ویڈیو تو اب جلدی مت کریں، 1-2 منٹ کی ویڈیو باقی ہے، بھاگا بھاگی میں آپ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وقت میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس کو جو آپ عمل کرتے وقت آدھی منٹ دیں گے، آدھی 1 منٹ یا 2 منٹ، جو بھی آپ 2-4 مرتبہ بھی عمل کریں گے پورے دن میں، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا اللہ یا قادر کا ملا کر 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی جانب۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دوسرا وظیفہ کون سا ہے جلدی سے سمجھ لیں۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہوگا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔
شاید کوئی ایسا شخص ہوگا دنیا میں جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو بھائیوں میری بہنوں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح اگر نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل آسان سے کلمات ہیں، بالکل ایزی کلمات ہیں، بالکل اتنے آسان ہیں کہ شاید اس سے زیادہ آسان کلمات آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھے ہوں۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ کے جب پہلا وظیفہ یا اللہ یا قادرو کا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ کلمات فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہے آسان ہے یا مشکل ہے؟ مجھے خود بتائیے انصاف سے، مشکل وظائف ہے یہ پورا وظیفہ، یہ پورے کلمات پورا کمپلیٹ پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ دوبارہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جب پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا اللہ یا قادرو کا ملا کر 7 بار پڑھ لیا تو فوراً آپ کو یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ کلمات لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان کلمات کو صرف 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل جب آپ لوگ خود پڑھنے کے لیے آج کے دن بیٹھیں گے تو آدھی منٹ بمشکل لگے گی، 10 15 20 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ پورا عمل 1 مرتبہ کا بڑے آسانی سے کر لیں گے۔ میرے بتلانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بالکل بھی آپ کا وقت بالکل نہیں لگے گا۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، پہلے نمبر والا اور دوسرے نمبر والا درود پاک پڑھنے کے بعد اب تیسرا وظیفہ جلدی سے سمجھ لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو چاہیں تو فوراً بعد بھی کر لیں، اور چاہیں تو جب پورا دن موجود ہے، جب آپ کو وقت ملے آدھی منٹ کا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے جلدی سے سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تیسرا وظیفہ بھائیوں میرے بہنوں ہے یا عظیمو یا حیو، 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ دوسری بار پڑھیں، بالکل آسان وظیفہ ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے۔ یا عظیمو یا حیو، 2 ہو گیا۔ پہلے میں نے 1 مرتبہ پڑھا، اب دوسری مرتبہ پڑھا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا عظیمو یا حیو، یا عظیمو یا حیو، اسی طرح آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 1 بار پڑھیں گے یا عظیمو یا حیو، 1 ہو گیا۔ یا عظیمو یا حیو، 2 ہو گیا۔ یا عظیمو یا حیو، 3 ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو اس عمل میں 10 رجب کے عمل میں سب سے آخر میں تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، صرف آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یا عظیمو یا حیو کا جب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت، اب پہلے تو آپ لوگ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، فوراً بیٹھ کر دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، ہو سکے تو میرے بھائیوں میری بہنوں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔